اس سے زیادہ اور خدا نشانیاں کیا بتائے؟ ہر صورت میں بندوں کو نشانیاں دے رہا ہے۔ میں نے کہا جتنے اعتراضات امام زمانہ پر ہیں سورہ مریم سے آپ اس کا جواب نکال سکتے ہو۔ ایک اعتراض یہ مثلا بچپن میں کیسے امامت ملتی ہے؟ اللہ کہتا ہے دیکھو عیسیٰ کی گود میں، مریم کی گود میں عیسیٰ ہے۔ یا تو قرآن کو مانتا ہے یا نہیں مانتا، یا اعجاز الہی کو ماننے والا ہے یا نہیں ماننے والا۔ اس کی مرضی وہ 40 سال میں نبوت کے اعلان کے لیے بولے، اس کی مرضی وہ گہوارے میں نبوت کے اعلان کے لیے بولے۔ وہ جب چاہے اپنے ولی کو ولایت عطا کرتا ہے۔ عیسیٰ ماں کی گود میں کلام کر رہے ہیں اور آپ کو برملا ملتا ہے بلخص امام زمانہ کے لیے 3 سال کی ایج ہے امام زمانہ کی، 3 سال۔ قم سے جاتے تھے اصحاب جب امام حسن عسکری سے ملنے، وجوہات لے کر جاتے تھے، وجوہات شرعیہ۔ امام نے ایسے ایسے مسائل کو حل کیا ہے، ہم نے صرف ایک مسئلہ بتایا تھا تو کراچی میں FIR کٹ گئی تھی۔ وہ ایگزیکٹ امام زمانہ کا کلام تھا کہ یہ جو مناظرے ہوتے تھے لوگوں میں، امام اس کے برملا جوابات دیتے تھے۔ یہی سورہ مریم میں جو حروف مقطعہ ہیں، کاف ہا یا عین صاد، ہاں اس کی تفسیر ہمیں اگر ملتی ہے تو امام زمانہ سے ملتی ہے۔ ہاں یہ ایک روایت ہے کہ لوگ جب جاتے ہیں امام حسن عسکری کے پاس، کہتے ہیں مولا یہ حروف مقطعہ کا مطلب کیا ہے؟ کہتے ہیں 3 سال کا بچہ بیٹھا تھا، اس نے ہمیں بتایا۔ اب یہ جاتے تھے تو تعارف نہیں ہوتا تھا یہ بچہ کون ہے، کہتے ہیں ہم جاتے تھے، کچھ گئے، اس ٹائم امام کی عمر 5 سال تھی۔ وہ جو مسئلہ میں نے کراچی میں بیان کیا تو وہ 5 سال کی عمر تھی امام کی۔ منافقین کے بارے میں امام نے ایک جملہ کہا تھا۔ یہ جب گئے تو امام کی عمر 3 سال تھی۔ اب کہتے ہمیں پتہ نہیں تھا، ایک مرتبہ جاتے تھے یہ بچہ امام کی گود میں تشریف فرما ہوتا تھا۔ جب 5 سال کی عمر تھی کہتے ہم وجوہات شرعی لے کر گئے۔ اب قم سے کسی بوڑھی نے، کسی جوان نے، کسی بندے نے بھائی امام کو جا کر خمس دینا، کہتے جا کے سامنے رکھے تو امام نے اس بچے کو اشارہ کیا کہ وجوہات شرعیہ کو جا کے ان سے دریافت کرو۔ کہتے بچہ آہستہ آہستہ آگے آیا، اس نے کچھ تھیلیاں الگ کی، کچھ تھیلیاں الگ کی، کہ یہ ہم رکھ لیتے ہیں، یہ جا کر فلاں فلاں بندے کو واپس دینا۔ اور ایک گٹھڑی اٹھائی کہ اس بڑھیا کا ہماری طرف سے شکریہ بھی ادا کرنا۔ کچھ پیسے واپس دیے کہ یہ ہم نہیں لیتے کیونکہ حرام کی کمائی کا خمس ہمارے کام کا نہیں ہے۔ کہ سوال کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی تھی، یہ بچہ سوال کو سمجھ جاتا تھا۔ یہی سوال تھا کاف ہا یا عین صاد۔ کہا کہ کاف سے مراد کربلا ہے، ہا سے مراد ہلاکت العطر ہے، عطرت کو مارا جائے گا۔ یا سے مراد یزید ہے، عین سے مراد عطش ہے، صاد سے مراد صبر زینب ہے۔ یہ روایت آپ کی امام زمانہ سے۔ تو بچپن میں نبوت یا بچپن میں امامت اللہ کا کام ہے، جسے چاہے جب کیا کرے اطاعت اپنا ادا کرے، یہ مقام عطا کرے۔ قرآن فہمی جب تک ہمارے اندر نہیں آئے گی۔ 2 طریقے ہیں ایام فاطمیہ میں۔ ہم جو سب سے بڑی غلطی کرتے ہیں، اس منبر سے دشمنان اہل بیت کا ذکر کرتے ہیں۔ میری نظر میں وہ اس قابل بھی نہیں ان کا ذکر کیا جائے۔ اس سے کیا ہوتا ہے، دشمن کو اہمیت مل جاتی ہے۔ آج ایسے ایسے خبثاء کو اہمیت مل گئی ہے، کیا پریشان، معاشرہ پریشان ہے، ان کے آپس میں لڑائیاں شروع ہو گئی ہیں۔ 2 طریقے ہیں، یا تو دشمن کا ذکر کرو، اس سے مسائل جنم لیں گے، معاشرتی جھگڑے جنم لیں گے، فرقہ پرستی جنم لے گی، قتل و غارت جنم لے گا۔ دوسرا طریقہ یہ ہے میں دشمن کو چھیڑوں نہیں، میں صرف آل رسول کو پڑھوں، قرآن سے ان کے فضائل بیان کروں، ان کے فرامین بتاؤں لوگوں کو، ان کے فیصلے بتاؤں لوگوں کو، ان کی عبادتوں کا ذکر کروں، ان کی دعاؤں کا ذکر کروں، ان کی کرامتوں کا۔ اتنا علم ہے آل رسول کا، اور دنیا جب سنے گی نا، دیکھیے ایک مرتبہ دشمن کا ذکر کرتا ہوں، وہ ویلیو دیتے ہیں، دشمن یہاں آ جاتا ہے۔ ایک مرتبہ دشمن کو چھیڑنا ہی نہیں ہے، میں نے صرف فضیلت اہل بیت بیان کرنی ہے، تو اتنا اہل بیت اوپر چلے جائیں گے، یہ تو نظر ہی نہیں آئے گا نا۔ اور جب آپ نے دل کے جب آپ نے لوگوں کے دلوں میں محبت اہل بیت کو بھر دیا، تو میں نے کہا محبت کا، پہلی مجلس میں کہا تھا محبت کا کمال یہ ہے کہ محبت اپنے اندر ہی دشمنی کو جنم دیتی ہے۔ آپ پہلے محبت کو بڑھاؤ، جیسے محبت بڑھ جائے گی آٹومیٹیکلی ان کے دشمن سے نفرت ہو جائے گی۔
یہی برادران اہل سنت کا ایک فرقہ ہے جو اہل بیت رسول سے صوفیہ فرقہ جو ہے وہ بڑی محبت کرتا ہے، اور وہ سخت دشمن ہے، دشمن علی کا، ہاں سخت دشمن ہے وہ، کیونکہ آپ نے محبت علی بن ابی طالب کا پیالہ بھر دیا نا۔ اب جب محبت آ گئی وہ سنے گا، مثلا کسی کتاب میں بھی پڑھے گا کہ فلاں بندے نے علی سے یہ زیادتی کی تھی، علی کو یہ بولا تھا، تو آٹومیٹیکلی کیونکہ محبوب سے جتنی محبت ہوتی ہے اس کے دشمن سے اتنی دشمنی ہوتی ہے۔ یعنی تولا کے اندر ہی تبرہ ہے، پہلے تولا مضبوط کرو، تبرہ خود بخود اس کے وجود میں آ جائے گا، یعنی یہ لازم اور ملزوم ہے۔ آپ نہیں بول سکتے ایک بندہ کہے کہ مثلا یہاں ٹھنڈک بہت ہے، گرمی چاہیے، تو کوئی کہے کہ نہیں ہم کمرے کو گرم نہیں کرتے، ہم سورج کی روشنی کو لاتے ہیں، تو سورج کی روشنی کے ساتھ گرمی لازم اور ملزوم ہے۔ جہاں سورج کی روشنی ہوگی وہاں گرمی ہوگی، جہاں آگ ہوگی وہاں گرمی ہوگی، جہاں پانی ہوگا وہاں تری ہوگی۔ یعنی یہ ایسے ہے کہ آپ کسی بندے کو بولیں پانی میں جاؤ پر اس طرح جاؤ کہ بدن گیلا بھی نہ ہو، یہ نہیں ہو سکتا۔ اگر تم نے اسے ولایت علی ابن ابی طالب کے پانی میں اتار دیا، اگر تم نے اسے محبت اہل بیت کے سمندر میں اتار دیا، وہ تبرہ سے خود بخود اس کے اندر تبرہ کی نمی آٹومیٹیکلی آ جائے گی، تبرہ کی تری اس کے وجود میں آٹومیٹیکلی آ جائے گی۔ یہ وہ حکمت علی ابن ابی طالب ہے۔